9 और 10 मुहर्रम के रोजे के बारे में तफसील बताएं। रोजा 2 दिन का मसनून है, नफिल है, 9-10 का रोजा या फिर 10-11 का रोजा? नहीं, 9 और 10 का है और ये मसनून है। वैसे नफली रोजा शुमार होगा, लेकिन चूंकि हुजूर जब मदीने तशरीफ लाए तो मदीने के यहूदी जो है ये 10 मुहर्रम का रोजा रखते। तो हुजूर ने पूछा कि ये क्यों रखते हैं आप रोजा? तो उन्होंने कहा कि इस तारीख को हमें जो आले फिरौन से उनसे निजात मिली थी और फिरौन गर्क हुआ था और हम आजाद हुए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि मूसा पर तो हमारा हक तुमसे ज्यादा है, हम मूसा को मानते हैं, पूरी तरह मानते हैं। लिहाजा हुजूर ने अपने सहाबा को भी हुक्म दिया कि तुम रोजा रखो। हालांकि अभी रमजान का रोजा भी फर्ज नहीं हुआ, तो ये उस वक्त का है, तो इसलिए रोजा 2 दिन का कि हम वो यहूद से अपने मामले को अलहदा करने के लिए ये कि वो 1 दिन का रखते तो हम 2 दिन का रखें। क्या दीन में तरमीम और तनसीख कर दी जाएगी? दीन को बदल दिया जाएगा? दीन में तहरीर कर दी जाएगी? जबकि मैं अभी जिंदा हूं, मैं जीते जी ये नहीं होने दूंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की ये राय हुई, वी हैव टू चैलेंज, हम मुकाबला करेंगे, हम इसे पैसिवली कबूल नहीं करें। उन्होंने बैत से इनकार किया और मदीना छोड़कर मक्के जाकर हरम के अंदर पनाहगुज़ीर हो गए। यही मामला हजरत हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का था। वो भी निहायत शुजा, निहायत जरी, निहायत बहादुर। उन्होंने भी कहा कि ये गलत कैसर और किसरा की रिवायत जो शुरू हो रही है, इसे हमने रिजिस्ट करना है और इसे हम आगे नहीं चलने। उन पर भी जब दबाव डाला गया कि बैत करो, तो वो कुछ वक्त मांगकर, देखिए मैं ऐसा शख्स नहीं हूं कि तन्हाई में अलहदा कमरे में बैठ कर बैठ करूं। जब उमूम में बैठ लोगे तुम सबसे, तो मैं भी आ जाऊंगा। उस वक्त लोग फैसला करेंगे। तो बस इस वजह से फिर वो गवर्नर जो था उस वक्त मदीने का, उसे इजाजत लेकर आ गए और रातों रात वहां से निकलकर वो भी मक्के पहुंचे। तो अब ये 4 जो है 2 ग्रोहों में तकसीम हो, 2+2। 2 की राय ये हुई कि बात गलत है, लेकिन इसकी बिना पर खूरेजी, जंगो जिदाल, जंग आपस में खूरेजी करना ये सही नहीं, बल्कि मसलहत इसमें है कि इसको कबूल कर। फिर अल्लाह ताला को बेहतर हालात पैदा करेगा उसके जरिए से, तालीम के जरिए, तलकीन के जरिए से। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अजीम इनकलाब बर्पा किया था, हम कोशिश करेंगे कि निजात हुकूमत की इस्लाह हो जाए। लेकिन इस वक्त अगर हम हार गए तो फिर गोया खूरेजी और फसाद और बाहमी जंग है वो शुरू हो जाए। और 2 हजरात की राय हुई कि नहीं, हमें हर सूरत में रजिस्ट करना है। खूरेजी होती है तो हमें जाने देनी पड़ती है तो देंगे, हम शहादत कबूल करेंगे, लेकिन इस गलती को कबूल नहीं कर सकते। तो मैं इसके लिए बर्स कर रहा हूं, ये तीसरी शहादतों का जो दौर शुरू हुआ है। पहला शहादतों का दौर, हुजूर का दौर, दीन को कायम करने की जिद्दोजहद में जिन्होंने जाने दी। दूसरा दौर, उस दीन के खिलाफ जो काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स आई है उनको दफा करने के लिए जाने देना। हजारों सहाबा की जाने उसमें भी गई। मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब हो या मानीन ज़कात हो, उनके खिलाफ जो जिहाद हुआ। फिर जाहिर बात है कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद जो फसाद हुआ, वो शहादतें क्या थी? उस दीन के निजाम को कायम रखने के लिए, इंटेक्ट रहे, दुश्मन उसके अंदर रखने डालने में कामयाब ना हो जाए। अब तीसरा दौर वो आ रहा है कि जबकि दाखिली तौर पर उस निजाम खिलाफत के अंदर जवाल शुरू हो रहा है। इस जवाल को रोकने के लिए कि वो अपनी असल जो खिलाफत का निजाम अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया है उसकी बुनियाद पर कायम रहे। लिहाजा हम रिजिस्ट करेंगे इस तब्दीली को और मैदान में आकर मुकाबला करें। ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा और हुसैन इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, अब इन दोनों में एक इख्तिलाफ हुआ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की राय ये थी कि ये मक्का है, ये अल्लाह का घर है, ये हरम है और यहाँ के लोग बहुत से बुरे असरात से अभी तक बचे हुए हैं पाक के, लिहाजा हमें यहाँ रहना चाहिए। इसको नकस बनाकर, जाहिर बात है उसी मक्के से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत शुरू की थी, वहीं से वो फैलकर जो है एक अजीम इनकलाब की शक्ल उसने इख्तियार की थी, एक अजीम ममलकत जो है हुजूर छोड़कर गए थे। तो हमें मक्के में रहकर ही अपनी तहरीक शुरू करनी चाहिए। लेकिन उधर हजरत अली के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से। कूफा चूंकि हजरत हुसैन के पास पैगाम आ रहे थे कूफे से, चूंकि कूफे को हजरत अली ने दारुल खिलाफा बना लिया था और वहां समझा जाता था कि हजरत अली के हमदर्द और हजरत शियान अली जिन्हें हम कहे उनके साथी हम ख्याल ये लोग हैं कसरत के साथ। और वहां से अब खतूत का तांता शुरू हो गया, आप यहाँ आइए, हम बेताब हैं, आपका इस्तेकबाल करेंगे, आपके हाथ पर बैत करेंगे, ताकि ये जो कैसर और किसरा की सुन्नत शुरू हो रही है इसको रोका जाए। वो तांता बना हुआ है खतूत का
تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے جاؤں. حضرت زبیر روکتے رہ گئے کہ نہیں، کوفیوں پر اعتماد نہ کی، یہ زبانی کلامی ساتھ دیتے ہیں، جب ڈنڈا چلتا ہے تو پھر یہ ہٹ جاتے ہیں میدان سے، ان پر اعتماد نہ کریں آپ. لہذا یہی مکے میں رہیے اور ہم دونوں مل کر ایک بڑی طاقت بن جائے. اور یہ مکہ جو ہے ہمارے لیے حصار ہے، یہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے، یہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا جائے. اب یہ افسوس ہے، اسے اللہ کی مشیت سمجھا جائے، اللہ کی مرضی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ تو بے اذن رب ہوتا ہے. اللہ اپنی مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے. حضرت حسین نے فیصلہ کیا اور ڈٹ گئے اس فیصلے کہ میں کوفے جاؤں. اب یہ بھی بات قرآن مجید میں آیا ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. جب ایک مرتبہ آپ ایک ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کی. پھر یہ نہیں کہ کبھی آگے کبھی پیچھے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ نہیں، یہ تردد یہ نہیں، بلکہ یہ کہ فیصلہ کر کے ڈٹ جائیے، اس لیے کہ جو بھی نتیجہ ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا اللہ پر توکل کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. لہذا سب نے سمجھایا حضرت حسین کو کہ آپ کوفے نہ جائیں. سمجھانے والوں میں حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ کوئی قرابت داری جو ہے قریبی نہیں تھی، لیکن بہرحال امت کی ایک شخصیت، عظیم شخصیت تھے. سمجھانے میں سب سے زیادہ زور صرف کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ ایک رشتے سے حضرت حسین کے چچا، ایک رشتے سے حضرت حسین کے نانا ہیں. کیوں؟ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس چچا زاد بھائی ہیں. عباس کے بیٹے، ابو طالب کے بیٹے، عباس اور ابو طالب بھائی ہیں. تو یہ فرسٹ کزن تھے حضرت علی اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا انہوں نے جب کہا تو گویا کہ ایک چچا، ایک بزرگ سمجھا رہا. اور دوسرے رشتے سے حضور نانا تھے حضرت حسین کے، اور حضور بھی کزن تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، چچا زاد بھائی. اس حوالے سے سمجھ لیجئے کہ حضور کے کزن نانا کے درجے میں آ گئے. تو یہ دو رشتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کے، اور انہوں نے بڑی الہاء زاری کے ساتھ، بڑی اپنے مقام سے نیچے اتر کر خوشامد کی. حسین خدا کے لیے بعد آ جاؤ، حسین خدا کے لیے بعد آ جاؤ، حسین اگر جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو لے کر نہ جاؤ. جس طریقے سے تمہارے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے اندر ذبح کر دیا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی تمہارے بال بچوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے. باز آ جاؤ. لیکن حضرت حسین اب اللہ کی طرف سے ان کے دل میں ایک ارادہ پختہ ہو چکا تھا، اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ میری طرف سے کوفے والوں سے بیعت لے اور پھر مجھے اطلاع دو. وہ گئے، وہاں 12,000 افراد نے بیعت کر لی. اب ان کا خط آ گیا کہ یہاں تو فضا بالکل ہموار ہے، اتنے لوگوں نے بیعت کی ہے، باقی بھی جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے سب بیعت کر لیں. لہذا یہاں پر وہ ریزسٹنس کے لیے گویا کہ ہمارے پاس طاقت اس کوفے کے اندر بہت مضبوط طاقت ہوگی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف ریزسٹ کر سکیں. اس کے بعد ہوا کیا؟ یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیج دیا. یہ شخص تھا بہت ڈنڈا چلانے والا. اس نے سختیاں شروع کی تو بہت سے لوگ اس بیعت سے قائم ہو گئے. لیکن مسلم بن عقیل وہ میدان میں آئے اور ان کے ساتھ ہزاروں آدمی آ گئے جنہوں نے بیعت کی تھی، ابھی تک بیعت پر قائم تھے، اور انہوں نے گورنر کے گھر کا گھیراؤ کر. گورنر کے ساتھ 30-40 آدمی تھے کل. وہ چھتوں پر چڑھ گئے، وہاں سے پتھراؤ کیا، اور وہاں سے جو 30-40 آدمی کوفے کے تھے ان سے کہا تم اپنے اپنے لوگوں کو کہو کہ چلے جائیں پس یہاں سے. انہوں نے اوپر سے کہنا شروع کیا، ڈرایا، بہت خوفناک نتیجہ نکلے گا، اب عبید اللہ ابن زیاد تم سب کو ہلاک کر دے گا. ایک ایک کر کے بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور صرف چند افراد رہے، اور اس کے نتیجے میں حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے. بلکہ ایک شخص خانی نے انہیں پناہ دی تھی کوفے میں، ان کو بھی قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا. اس پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ذریعے سے پیغام دیا قتل کیے جانے سے پہلے کہ دیکھو میرا تو وقت آ گیا ہے، میں تو اب قتل ہو جاؤں گا، شہید کر دیا جاؤں گا، تو میرا پیغام حسین تک پہنچا دو رضی اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ بغاوت ہو گئی. لوگوں نے، کوفیوں نے، الکوفی لا یوفی، کوفی جو ہے وہ پورا نہیں کرتا اپنے عہد کو اور وفا کو. اس کا ایک ثبوت ہمیں مل گیا. یہ سب کے سب منحرف ہو گئے بیعت سے. آپ جہاں تک آ گئے وہاں سے واپس چلے جائیں. جب حضرت حسین کے پاس یہ پیغام پہنچا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو حالات بدل گئے، لہٰذا واپس چلنا چاہیے. شاید عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہی صحیح ہے، ہمیں مکے ہی میں بیٹھ کر کام کرنا چاہیے. لیکن اب جو ہے عرب کا ایک خاص مزاج ہے. حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے آڑے آ گئے. اب ہم اپنے کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں جائیں گے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بامروت انسان،
शरीफ नफ्स इंसान, कैसे मुमकिन था गैरतमंद गयूर इंसान वो कैसे उनकी बात को रद्द कर दे। लिहाजा अच्छा चलो चलते हैं कूफे की तरफ। आगे बढ़ते चले गए, करबला में पहुंच गए। जो कुछ वहां हुआ फिर आपको मालूम है। उसमें यह बात है, पहले 1000 का लश्कर भेजा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, उस पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो बातें कही वो कुछ असरअंदाज हो गई। उनका अफसर जो था हुर बिन यजीद तमीमी, वो बाद में हजरत हुसैन का हामी हो गया और हजरत हुसैन के साथ ही उसको भी शहादत नसीब। फिर दूसरे को भेजा अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद भी एक बड़ी अजीम शख्सियत के का बेटा था। हजरत साद इब्न अबी वक्कास जो फातिह ईरान थे और जिनको ग़ज़वा उहुद के मौके पर हुजूर ने फरमाया था कि ऐ साद तीर चलाओ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। जबकि उहुद में घेराव कर लिया था हुजूर का और कुफार कत्ल करने के लिए हुजूम कर रहे थे और कुछ हजरात तीर चला चला के उन्हें फेंक रहे थे, दूर जो है हटा रहे थे। उनमें से हजरत साद इब्न अबी वक्कास भी थे। फिर वो फातिह ईरान थे, इसीलिए गवर्नर बन गए थे ईरान के। साद जो है उनका बेटे, ये अम्र जो है ये अब एक बड़े सूबे का गवर्नर भी था। इस वक्त 4000 आदमी देकर भेजा, वो भी नरमी करता रहा, उसने कोई तशद्दुद नहीं किया। उसके अंदर बहरहाल अपने अजीम बाप के खून का कुछ असर था। लेकिन ये कि फिर इब्न ज़ियाद को इत्तला मिल गई कि अम्र इब्न साद जो है वो तो लहतो लाल कर रहा है, हमला नहीं कर रहा, कत्ल नहीं कर रहा, बल्कि ये कि वो तो इस रास्ता भी देने के लिए तैयार है कि न मदीने की तरफ जाइए और न आप मक्के की तरफ जाइए, न कूफे की तरफ जाइए, बल्कि आप चाहे तो दमिश्क चले जाए, यजीद से अपना मामला कर ले। इस पर इब्न ज़ियाद ने फिर वहां से खत लिखा है, मैंने तुम्हें इस काम के लिए भेजा था, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था हुसैन से मेरी बैत लो, यानी मेरी बैत के जरिए यजीद की बैत लो और उसे पकड़ कर लाकर मेरे सामने पेश करो। लिहाजा फिर उसने एक बहुत खूंखार शख्स को ज्यादा फौज देकर भेजा और वो जो है उसने आकर जो है शिमर ने फिर उसने फैसला कुल मामला किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन दिनों में जो वहां गुजरे, जितने भी कूफी आए हुए थे ना, अक्सर बेशतर तो कूफे के लोग थे, उनसे कहा कि मैं खुद नहीं आया, तुमने मुझे बुलाया था। ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे खत नहीं लिखा किया? ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने मुझे पैगाम नहीं भेजा था कि यहाँ तशरीफ लाइए? और देखो मेरे पास तुम्हारे खतूत मौजूद। वो एक थैला जिसमें के खतूत है वो मिला के मैदान में रखी। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शराफत और अपनी साफ दिली। कोई उसके अंदर अय्यारी नहीं थी, उनके अंदर माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। लेकिन ये कि इसका नतीजा अच्छा नहीं निकला। नतीजा क्या निकला? अब उन्हें पता चल गया कूफियों को, अगर अब हुसैन जिंदा दमिश्क पहुंच गए यजीद के पास तो ये हम सब फोड़ देंगे, हमारी शामत आ जाएगी। लिहाजा अब तो किसी सूरत इन्हें जिंदा नहीं रहने। ये एक बड़ा अहम वाकया नोट कर लीजिए इसको, इसलिए कि हजरत हुसैन ने एक एक का नाम लेकर ऐ फला इब्न फला, ऐ फला इब्न फला, ऐ फला इब्न फला, क्या तुमने खत नहीं लिखा था? क्या तुम्हारा पैगाम नहीं था? अब उन्होंने देखा कि ये बहाना अगर यजीद के यहां जाकर फोड़ दिया गया तो फिर हमारी खैर नहीं होगी। यही वजह है हजरत हुसैन को शहीद करने के बाद, ये नोट कर लीजिए, 72 आदमी थे कुल, जिसको कहले लश्कर हजरत हुसैन का रज़ी अल्लाह तआला। उनमें से 20 खानदान बनी हाशिम के चश्मो चिराग, वो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी बहादुरी से एक एक ने लड़कर जान दिया, बहुत सौ को बहका। युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, कत्ल कर भी रहे थे, कत्ल हो भी रहे थे, एक एक करके कत्ल हो रहे थे, शहीद हो रहे थे। 20 जो है खानदान बनी हाशिम में से शहीद हुए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बहुत ही इन्फेंट छोटा बच्चा वो भी शहीद। बाकी सब मर्द, तमाम मर्द, सिवाय एक हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबदीन कहलाए बाद में, वो बीमार थे, वो जंग में हिस्सा नहीं ले सकते थे, वो बच गए सिर्फ। अच्छा, हजरत हुसैन शहीद हो गए। ये है 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी। क्या मतलब है? हुजूर के इंतकाल के ठीक 50 बरस बाद, सन 11 हिजरी में हुजूर का इंतकाल और सन 61 हिजरी में हुजूर के नवासे और जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब आलिल जन्नह, हजरत हुसैन शहीद कर। और उसके बाद उस लश्कर ने खेमों को क्यों लगा? यहां नुक्ता समझ लीजिए, आज क्यों लगाई? उन्हें मालूम था हमारे खिलाफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मौजूद है वहां पर, वो हमारे सबूत के थैले वहां मौजूद है। अगर वो बाकी रह गए तो हमारी शामत आ जाएगी, हमें कौन बचाएगा? वरना जाहिर बात है कि अगर वो दुश्मनी के अंदाज में बात होती तो खवातीन की भी बेहुरमती की नहीं होती, लेकिन नहीं, किसी ने, जाहिर बात है कि खानवादा नबूवत की किसी खातून की बेहुरमती नहीं, कतअन नहीं की, लेकिन खैर
کرنا ان کی ضرورت تھی تاکہ وہ ریکارڈ جو ہے ان کا وہ تلف ہو جائے، سارے خطوط جو ہے وہ جل جائیں تاکہ ان کے خلاف ثبوت باقی نہ رہے۔ یہ عظیم سانحہ کربلا ہے۔ اب چونکہ یہ ہماری تاریخ کے ان واقعات میں سے ہے جس پر بہت کچھ اختلافات ہیں، مختلف گروہوں کی تعبیرات بہت مختلف، ایک طرف اہل تشیع کا اپنا بیان ہے، دوسری طرف اہل سنت کا ایک اجماعی بیان ہے، تیسری طرف کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے اہل سنت میں سے کہ وہ تو حکومت کے طالب تھے، اقتدار کے خواہش مند تھے، واجب القتل تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت حسین اگرچہ صغار صحابہ میں سے تھے، یعنی حضور کی حیات طیبہ میں ابھی چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کا شمار صحابہ میں ہے، اور پھر یہ وہ شخص ہے جو حضور کی گود میں کھیلا ہے، یہ وہ ہے جو حضور کے شانوں کے اوپر جس نے سواری کی۔ علامہ اقبال نے جیسے حضرت اسماعیل کے لیے کہا ہے کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مقتول کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل کسی اسکول اور مدرسے دارالعلوم میں پڑھے نہیں تھے کہ وہاں پتہ چلتا کہ والد کا حق کیا ہے۔ یہ فیضان نصر تھا، ابراہیم کی نگاہ کا یہ فیضان تھا کہ بیٹے کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اور جو حکم آپ کو خواب کے ذریعے مل رہا آپ کے ذریعے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اسماعیل کا معاملہ اگر یہ تھا فیضان نظر سے، تو حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کے پاس زیادہ رہے بھی نہیں، وہ تو مکے میں رہے۔ حضرت عثمان جو حضرت ابراہیم تو شام میں رہتے تھے، کبھی کبھی آ جاتے تھے، بس اس سے زیادہ معاملہ نہیں تھا۔ وہ فیضان نظر حضرت اسماعیل کو تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان نظر کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ یہ کوئی جنگ اقتدار نہیں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ انہوں نے اپنا ایک فرض منصبی سمجھا کہ میرے نانا کا لایا ہوا نظام اور اس کے اصول ٹوٹ رہے، جیسے حضرت ابوبکر کا قول میں نے آج بھی آپ کو سنایا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم اور تنسیخ کی جائے گی، دین کی باتوں کو بدل دیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ اسی طریقے سے گویا کہ زبان حال سے حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روکیں گے اس کو۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین کی رائے صحیح تھی یا حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے صحیح تھی، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی نیت کو حملہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، ان کی نیتوں کو حملہ کرتے، ان کو تو یزید نے دولت سے خرید لیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دونوں جلیل القدر صحابہ ہیں، یہ تو صغار صحابہ میں سے نہیں ہیں، یہ جوان تھے پورے حضور کے زمانے میں، جنگوں میں حصہ لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہیں کوئی رقم نہیں خرید سکتی تھی، کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی، جو سے انہوں نے قائم کی دیانتاً قائم۔ اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جب کوئی نئی صورتحال پیدا ہو جائے اور اجتہاد کی ضرورت پیش آ جائے، پوری کوشش کر کے مجتہد اجتہاد کر رہا ہے، تو اگر اسے غلطی بھی ہو جائے، مجتہد مختی ختم کار اس کو بھی اکیرا ثواب ملتا ہے، اور مجتہد مصیب وہ مجتہد کے جس کی رائے صحیح، جس کا فیصلہ صحیح، اسے دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ان کے مابین ایک اختلاف رائے کا ہوا، اجتہاد کا۔ آیا یہ غلطی اتنی بڑی ہے کہ امت میں تفرقہ پیدا کیا جائے، امن و امان کو برباد کیا جائے، خوریزی کا بازار گرم کیا جائے، یا نہیں؟ دو کی رائے یہ ہوئی، ان کی مخلصانہ رائے تھی، ان کی دیانت دارانہ رائے تھی، ہم ان کی نیت پر حملہ نہیں کر سکتے، آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی ایک اجتہادی رائے تھی کہ نہیں، یہ دین کے نظام کے اندر بہت بڑا رکھنا پڑ رہا ہے، یہ تو اب قیصر و کسریٰ کی سنت شروع ہو رہی ہے، یہ اسلام کے دین کے اوپر طریقہ نہیں، عمل نہیں ہو رہا ہے، تو ہم اسے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر بھی اسے روکنے کی کوشش کریں گے، رکے نہ رکے ہم اپنی جانیں دے دیں۔ یہ بھی دیانت دارانہ رائے تھی، مخلصانہ رائے تھی، ان کی نیت پر کوئی حملہ کم سے کم اہل سنت والجماعت میں سے کسی شخص کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب عدول ہیں، ان میں بدنیتی نہیں آ سکتی، خطا ہو سکتی۔ اہل سنت کے نزدیک معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں، ابو بکر بھی معصوم نہیں، عمر بھی معصوم، عثمان بھی معصوم نہیں، علی بھی معصوم نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو معصوم کون ہوگا؟ عبداللہ ابن عباس بھی معصوم نہیں،
عبداللہ ابن زبیر بھی جو ہے معصوم نہیں، حسین ابن علی بھی معصوم نہیں، اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کوئی معصوم نہیں۔ انہوں نے اپنی رائے قائم کی ہے، اس پر عمل کیا ہے دیانت دارانہ سنسیریٹی کے ساتھ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر طرح کا اجر و ثواب سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے اس اعتبار سے بہتر ثابت ہوئی، انہوں نے مکے میں پھر حکومت قائم کی، 9 برس تک ان کی حکومت قائم رہی، بنو امیہ ختم نہیں کر سکے، سن 73 میں جا کر ان کی شہادت ہوئی، اور ایک مرحلہ تو وہ بھی آیا تھا کہ شام اور مصر کی دونوں صوبے جو ہیں وہ بھی ان کے تحت آ گئے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اگرچہ حضور نے ہمیں منع کیا ہے کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اللہ کے اذن سے ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہے ان کلمۃ اللہ تفتح عمل الشیطان، یہ جو لو کاش یہ ہو جاتا، کاش یوں ہو جاتا تو بڑے اچھے نتیجے نکلتے، یہاں سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ دل سے یہ بات نکلتی ہے، اگر حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر یکجا ہو جاتے اور مکے کو اپنا مرکز بنا کر جو عظیم مقصد انہوں نے اپنے سامنے رکھا تھا کہ یہ جو روایت غلط آ رہی ہے اسلام کے دینی سیاسی نظام کے اندر، اس کو ہم روکیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتے۔ لیکن یہ پھر ہم کہیں گے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ حضرت حسین کو وہ عظیم شہادت اللہ نے دینی، وہ اونچا مقام عطا کرنا تھا، اور پھر ان کی عظیمت، ان کا صبر، ان کا ثبات، ان کا استقلال، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر کتنی کچھ طاقت رکھی ہوئی اور کتنی کچھ صلاحیت اللہ نے مدیت کی، وہ جس طرح ڈٹے رہے، کھڑے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بھی نوع انسانی کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ آپ حق، جو بھی آپ حق سمجھے اس حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس میں پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی نفری کم ہے یا آپ کے ساتھ تعداد زیادہ، کوئی خیال نہ کیجئے، اس کے فکر نہ کیجئے کہ حالات ادھر ہے یا ادھر ہے، حالات سازگار آپ کے دشمن کے ساتھ ہے یا آپ کے ساتھ ہے، کوئی فکر نہ کیجئے، سب ہے، اس کا ساتھ دینا لازم ہے، اس کے لیے جان دینا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز نہ کہنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب یہ تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک اور فقر و فاقے سے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاس کے ذریعے سے آزمایا گیا، حالانکہ دریا دور نہیں ہے لیکن پانی بند کر دیا گیا، کیسی کیسی شدت اور کیسے کیسے سخت حالات کا سامنا کیا، لیکن جھکے نہیں، گردن نہیں جھکے، ڈٹے رہے اپنے موقف کے اوپر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والے، الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ کہ جن کو اگر کوئی مصیبت آئے، ان پر نازل ہو جائے، قالوا، تو وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہے وہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے، درود ہے اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا من